دو تین ہی مسائل بیان کروں گا، لیکن انشاءاللہ کہ آپ کے ذہن میں وہ بیٹھ جائے۔ سجدہ سہو چونکہ جہاں بھی ہم شروع کرتے ہیں نئی مسجد میں تو اس کی تعریف بیان کر دیتے تاکہ آگے کی گفتگو سمجھ میں آئے۔ واجبات نماز جتنے بھی ہے بھول سے چھوٹ جانے کی وجہ سے سجدہ سہو کیا جاتا ہے، اور سجدہ سہو نماز کے پوری کرنے کے بعد رکعت قاعدہ آخرہ میں اتحیات پڑھنے کے بعد ایک طرف سلام پھیر کر پھر سجدے 2 مرتبہ کرنا، پھر اتحیات پڑھنا، پھر درود ابراہیم دعائے معصورہ اور اپنی نماز کو پورا کرنا، اس کو کہتے ہیں سجدہ سہو۔ اس سے پہلے جو مدنی مسجد میں مسائل بیان ہوئے ان میں یہ تھا کہ کچھ کنفیوژن والے مسائل تھے کہ اب یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک تو جو واجبات ہیں تو وہ کیا ہے اس کا علم ضروری ہے، تبھی یہ سمجھ میں آئے گا کہ چھوٹا ہے تو سجدہ کرے کہ نہ کرے، اس لیے کہ نماز میں فرض بھی ہے، پھر واجبات بھی ہے، سنت موقدہ بھی ہے، سنت بھی ہے، مستحبات بھی ہے، افضل بھی چیزیں ہیں، یہ چیزیں ہیں۔ اب ان میں سے کس چیز کو چھوڑنے سے سجدہ ایسا واجب ہوتا ہے وہ واجب، اب یہ بھی تو ضروری ہے نا کہ واجبات کتنے ہیں۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو ذہن میں یاد نہیں رہتے کہ کون کون سے ہیں، تو وہ کنفیوژن والے مسائل کہ جس کو ہم کلیئر کر دیں گے اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ سجدہ سہو ہی کے واجبات چھٹنے پر ہوتا ہے، اس کی بات وہاں ہوئی تھی۔ اب وہ کون سے کنفیوژن ہیں، جیسے نماز میں اعوذ اور بسم اللہ پڑھنا یہ واجب نہیں ہے، فرض بھی نہیں ہے، اس کے بعد کا اس کا درجہ ہے، فرض چھٹنے سے نماز نہیں ہوتی، واجب کو جان بوجھ کر چھوڑنے سے سجدہ سہو سے بھی نماز نہیں ہوتی، بھول کر جائے تو واجب چھوڑنے پر سجدہ سہو ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے کہ بھئی ثنا پڑھنا، اعوذ پڑھنا، بسم اللہ شریف پڑھنا یہ واجبات میں سے نہیں ہے، تو وہ وہاں آخری مسئلہ یہ بیان ہوتا۔ اب آگے چلے، فرماتے ہیں اگر کسی نے بھول کر، یعنی بھول کر ہو یا جان بوجھ کر بسم اللہ شریف کو قصدن بھی نہیں پڑھا تو بھی فرماتے ہیں سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ وہ واجبات نماز میں سے نہیں ہے، لیکن فرماتے ہیں بسم اللہ شریف چھوڑنا نہیں چاہیے۔ ایک ایک چیز اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب بھی ہمیں ملتا ہے۔ مستحبات کو عمل کرنے میں یہ فائدہ ہے کہ آپ کی نیکیاں بڑھتی ہیں، چھوڑنے پہ بھلے گناہ نہیں ہے لیکن کرنے پہ نیکیوں کا میٹر چلتا ہے، نیکیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ مستحبات وہ ہے شریعت کے اندر، تو یہ چیزیں اگر نہیں بھی اگر کوئی پڑھتا تو نماز میں سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ یہ اس لیے انہوں نے بیان کیا کہ ہو سکتا ہے کہ لوگ یہ سمجھے کہ یہ چھوٹ گیا ہم سے، بھول سے چھوٹ گیا تو اب ہم سجدہ سہو کر لیتے ہیں، تو اس سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ فرض وتر سنت موقدہ کی تیسری رکعت میں کھڑے ہو کر الحمدللہ پڑھنے سے پہلے کسی نے بھول کر ثنا پڑھ دیا، اس لیے کہ ثنا کا جو محل ہے وہ تکبیر تحریمہ کے بعد ہے، وہ تکبیر تحریمہ کی بات، یعنی جیسے آپ نے نماز شروع کی اللہ اکبر، پہلے ہم پڑھیں گے سبحانک اللہم، اور یہ بھی یاد رکھے ثنا کا لفظ نہیں بولنا ہے، اس لیے کہ وہ نام ہے اس کا، جیسے ہم اتحیات پڑھتے ہیں اس کا نام ہے تشہد، درود شریف پڑھتے ہیں اس کا نام ہے درود ابراہیم، تو ڈائریکٹ کیوں کرنا ہے سبحانک اللہم؟ تو فرماتے ہیں اگر کسی نے ثنا کو پڑھ لیا، یعنی اب چونکہ اس کو تو بسم اللہ شریف پڑھ کے اپنی نماز یعنی آگے بڑھنا ہے، یعنی نماز تیسری رکعت کو پڑھنا کرنا ہے، قاعدہ کرنا ہے، رکوع کرنا ہے، تو اس کے لیے تو خالی بسم اللہ پڑھنا ہے، الحمد پڑھنا ہے، لیکن اس نے کیا کیا ثنا بھی پڑھ لی، تو فرماتے ہیں اس موقع پر بھی جو ہے سنت کے خلاف کیا، نماز ہو جائے گی لیکن سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرماتے ہیں سنت غیر موقدہ نفل نماز کی تیسری رکعت میں جب کھڑا ہو تو پہلے ثنا یعنی سبحانک اللہم پڑھے۔ یہ جو نماز تھی اس میں یہ ہے کہ سنت غیر موقدہ جو نمازیں ہیں وہ نفل کے حکم میں ہیں۔ مثلا کون سی نماز؟ عصر سے پہلے کی جو 4 رکعتیں، عشاء سے پہلے کی جو 4 رکعتیں، اس میں یہ ہے کہ آپ دوسری رکعت کے قاعدے کے بعد، جس کو کہتے ہیں قاعدہ اولا، تیسری رکعت کے لیے جب آپ کھڑے ہوں گے تو اس میں آپ کو ثنا بھی پڑھنا ہے، اعوذ بھی پڑھنا ہے، بسم اللہ بھی پڑھنا ہے، پھر
الحمدو اور جو ہے اس کے ساتھ ایک سورت کو ملانا ہے. یہ کون سی نماز میں ہے؟ 4 رکعت والی نفل نماز میں. سنت غیر موقعہ بھی اس میں آ گئی. تو اس میں حکم یہ ہے، باقی جتنی نمازیں فرض لے لو، نماز سنت موقعہ لے لو، وطر لے لو، ان میں تیسری رکعت میں ثنا اور اعوذ نہیں پڑھنا ہے، خالی بسم اللہ شریف پڑھنا ہے. لیکن یہ جو نمازیں ہیں نفل، جتنی نمازیں طاق راتوں کی نمازیں، شب قدر کی، شب برات کی جو بھی نمازیں، اگر کوئی 4 رکعت نفل کی نیت سے نماز شروع کرتا ہے تو تیسری رکعت کے قیام کے اندر، یعنی قاعدہ اولا کے بعد جب وہ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا، اس میں اس کو ثنا بھی پڑھنا ہے، اعوذ بھی پڑھنا ہے، بسم اللہ بھی پڑھنا ہے، پھر الحمدللہ پڑھے. اب ایسا ہوا کہ کسی نے نہیں پڑھا، یہ بھی سن لے، تو سجدہ ایسا واجب ہوتا نہیں ہے، کیونکہ یہ واجبات میں سے نہیں ہے. تو اگر پڑھتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، ثواب ملے گا. اگر کسی نے ثنا اور اعوذ یا یہ تینوں میں سے تیسری رکعت میں نہیں پڑھا تو اس نے اچھا نہیں کیا، یعنی گناہ بھی نہیں ہے. پھر فرماتے ہیں ہر نماز کی چوتھی رکعت کی شروع میں الحمدللہ شریف سے پہلے بسم اللہ یہ پڑھنا سنت ہے. اس کا چھوٹ جانا سجدہ سہو لازم نہیں آتا، یعنی جیسے کہ ابھی میں نے اس کو بتایا. اب دیکھو قاعدہ آخرہ کے مسائل. قاعدہ آخرہ نماز پوری، یعنی نماز کی اپنی رکعتیں، اگر کوئی 2 رکعت کی نیت سے پڑھتا ہے یا 3 رکعت یا 4 رکعت، رکعتوں کی گنتی پوری کرنے کے بعد، رکعتیں پوری کرنے کے بعد بیٹھنے پر جو ہم بیٹھتے ہیں سلام پھیرنے کے لیے، اس کو کہتے ہیں قاعدہ آخرہ. اور یہ فرض ہے. یہ کیا ہے؟ اس سے پہلے جو مسائل بیان ہوئے اس میں جو قاعدہ اولا کا تذکرہ تھا، تو وہ قاعدہ اولا یعنی فرسٹ قاعدہ وہ ہے واجب، اور یہ کیا ہے؟ فرض ہے. اس کو چھوڑا جا سکتا نہیں ہے. وہ مسائل جو بیان کیے پچھلی نشست میں، وہ قاعدہ اولا کے مسائل تھے جس کے چھوڑنے پر حکم یہ ہے کہ آپ واپس نہیں آئیں گے. تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، وہ پوری تفصیلات بتائی تھی، کتنا کھڑا ہوا تو واپس آئے گا، کتنا ہوا تو نہیں آئے گا، لیکن واپس آئے گا نہیں. لیکن اس قاعدے میں ایسا نہیں ہے. دونوں میں فرق یہ ہے، ابھی مان لو کسی نے 4 رکعت کی نیت سے نماز شروع کی، چوتھی رکعت کے بعد وہ بیٹھنے کی بجائے 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، 5ویں رکعت کے لیے وہ کھڑا ہو گیا. اب وہ قاعدہ اولا اور قاعدہ آخرہ میں فرق کیا ہے؟ اس میں یہ حکم تھا کہ کھڑا ہو گیا، اب واپس لوٹ کر نہیں آئے گا. واپس لوٹ کر آئے گا آخر میں سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جائے گی. پہلے قاعدے کے اندر واپس نہیں آئے گا. لیکن قاعدہ آخرہ میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا تو اب حکم یہ ہے کہ جب تک، اس کو غور سے سنیے گا، یہ ہوتا بھی ہے، جب تک 5ویں رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو اس وقت تک اسے لوٹنے کی اجازت ہے. اسے لوٹنے کی اجازت ہے. 5ویں رکعت کا قاعدہ آخرہ چونکہ فرض ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں، یہ قاعدہ کیا ہے؟ فرض ہے، اور وہ قاعدہ واجب ہے. اس لیے وہاں لوٹیں گے، وہاں نہیں لوٹیں گے اور یہاں لوٹیں گے. 5ویں رکعت کا جب تک سجدہ نہیں کیا اس وقت تک اجازت ہے، چاہے رکوع میں ہوئے 5ویں رکعت کی، یا رکوع سے کھڑا ہو گیا ابھی سجدے میں نہیں گیا، یا الحمدو بھی پڑھ لی. یہ جتنی بھی جو ہے رکن ہے، رکوع ہے، کھڑے ہو کے اس الحمدو بھی پڑھ لی، قیام ہے، اس وقت تک یہ حکم ہے کہ وہ واپس آ کے قاعدے میں بیٹھے گا، چونکہ وہ فرض ہے. اگر اس نے 5ویں رکعت کا سجدہ کر لیا تو اب کیا حکم ہے؟ انشاءاللہ وہ آنے والے اجتماع میں انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.